الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت کے حوالے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کی 9 بہت قیمتی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ البتہ آج مہلت ہے، محنت کرنی ہے۔ کیا کیا محنتیں کرنی ہیں؟ جا بجا قرآن کریم میں تذکرہ ہے۔ اس مقام پر 9 صفات کا ذکر ہے۔ 6 صفات وہ ہیں جو ہر بندہ مومن سے تو مطلوب ہیں ہی، اور 3 صفات وہ ہیں جو اہل ایمان کی اجتماعی ذمہ داریاں ہیں دعوت دین اور نفاذ دین کی جد و جہد کے حوالے سے۔ ارشاد ہوا التائبون، توبہ کرنے والے۔ اہل جنت کی صفات ہیں۔ توبہ مستقل عمل ہے، صرف گناہوں پر ہی توبہ نہیں کی جاتی، نیکیوں پر بھی توبہ کی جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو معصوم ہیں، البتہ اللہ کے پیغمبر نے تعلیم ہمیں دی ہے۔ فرض نماز کا سلام پھیر کر بھی حضور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے۔ یہ توبہ مستقل کیا جانے والا عمل۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے استغفار کرنے اور توبہ کا اہم مفہوم ہے گناہوں کو چھوڑ کر پلٹ آنا، فرما برداری کی طرف، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ العابدون، عبادت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے عبد یعنی اس کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے معبود ہے، اس کی بندگی بھی 24 گھنٹے کرنی ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج تو بڑی بڑی عبادات ہیں۔ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع، گھر کی زندگی یا کاروبار، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے رکھنا، یہ 24 گھنٹے کی بندگی ہم سے مطلوب ہے۔ الحامدون، حمد کرنے والے۔ حمد میں شکر کا پہلو بھی ہے۔ پانی پی لیا تو الحمدللہ پڑھتے ہیں نا، کھانا کھا لیا الحمدللہ الذی اطعمنا۔ اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں ہمیں سکھائیں، ان کو اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور فبأي آلاء ربكما تكذبان، ہم تو شمار بھی نہیں اللہ کے فرماتا ہے کہ میری کن کی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اور 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ابراہیم سورہ نحل میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ بس بندے کا کام ہے شکر ادا کرتا رہے، شکر ادا کرتا رہے۔ السائحون، ایک ترجمہ کیا گیا روزہ رکھنے والے، ایک اور مفہوم بھی بیان کیا گیا دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رہبانیت اختیار کی جائے، وہ تو مسیحیت کے ماننے والوں نے اختیار کی، ہمارے دین میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں۔ البتہ ایک مفہوم جہاد فی سبیل اللہ میں نکلنے والے، گھر بار کو چھوڑنے والے، وہ بھی مراد دیے گئے، اور ایک عام ترجمہ کیا گیا ہے روزہ رکھنے والے، کیونکہ روزے کی حالت میں بھی بندہ کچھ لذات دنیاوی کو چھوڑ دیتا ہے، کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اس کے علاوہ بھی مسنون روزے ہیں جن کا اہتمام نبی اکرم علیہ السلام فرماتے تھے، جیسے کہ شوال کے 6 روزے ہیں، ذی الحجہ کے 9 دنوں کے روزے ہیں، ہر مہینے کی 3 تاریخیں 13، 14، 15 قمری تاریخ ان کے روزے ہیں، پیر جمعرات کے روزے ہیں۔ اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام اہتمام فرماتے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ ہے، اللہ نفل روزے اور مسنون روزے ان کا بھی ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5ویں اور 6ٹھی صفت ہے الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ اس سے ایک مراد نماز لی گئی ہے۔ فرض نماز تو ہم ادا کرتے ہی ہیں، وہ تو فرض ہے، نوافل کی طرف بھی رجحان ہونا چاہیے، اس سے قرب الہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایک ہے نماز میں جھکنا، رکوع سجود، ایک ہے پوری زندگی میں جھکنا، مصلی پر بھی اللہ کو بڑا مانے، مصلی کے بعد بھی اللہ کو بڑا مانے۔ یہ 6 صفات تو ایک بندہ مومن سے مطلوب، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد اور شکر ادا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ اب امت کے تعلق سے 3 ذمہ داریاں، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور بدی سے روکنے والے۔ امت اسی کام کے لیے کھڑی کی گئی سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کے مطابق کہ نیکی کا حکم دینا ہے اور بدی سے روکنا ہے۔ اکیلے نیک بننا کافی نہیں، اب اس خیر کو پھیلانا جو ہم تک پہنچ چکا، اور جس طرح بدی سے خود بچنے دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ گھر میں اختیار ہے، وہاں حکم چلے گا،
باہر اختیار نہیں، وہاں دعوت ہے اور تبلیغ ہے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش ہے۔ اور جنہیں اللہ اقتدار عطا فرمائے، سورہ حج کی آیت نمبر 41، وہ اختیار کو استعمال کریں گے اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے۔ یہ کام اگر امت چھوڑ دے گی تو حضور فرماتے ہیں تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، لازماً بدی سے روکو گے، اور اگر تم نے کام نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، پھر تم دعائیں کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل۔ اس سے اگلی بات اور نوی صفت، والحافظون لحدود اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حدود کا لفظ صرف سزاؤں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، قرآن پاک میں وراثت کے احکامات، رمضان مبارک سے متعلق کچھ احکامات عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کا معاملہ، یہ حفاظت کب ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ ہوں۔ آج تو سود کا نظام بھی ہے، بے حیائی کا طوفان بھی ہے، شریعت کی سزائیں ان پر عمل درآمد نہیں، شریعت کے بہت سارے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا۔ اس مقصد کے لیے اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد ہم پر فرض ہے۔ دین قائم ہوگا، پھر اس کے احکام کی حدود کی اور حدود کی بھی حفاظت ہوگی۔ آج تو احکام نافذ نہیں، تو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا امت کے کاندھوں پر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وبشر المؤمنین، اور اے نبی علیہ السلام ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے۔ یہ صفات جو اختیار کریں گے نا، انفرادی سطح کی ذمہ داریاں، اجتماعی سطح کی ذمہ داریاں، ان کے لیے بشارت ہے جنت کی۔ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہم اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔